ٹرمپ کا ابنائے ہرمز میں پھنسے جہازوں کو نکالنے کا اعلان، ایران کو رکاوٹ کی صورت میں سخت کارروائی کی دھمکی۔ امریکی صدر نے اقدام کو انسانی ہمدردی اور آپریشن فریڈم قرار دیتے ہوئے کہا، دنیا کے کچھ ممالک نے امریکہ سے اپنے جہاز نکالنے میں مدد مانگی۔ غیر جانبدار ممالک کے جہازوں کو محفوظ راستہ فراہم کریں گے۔ جہازوں کو محفوظ طریقے سے محدود آبی گزرگاہوں سے نکالا جائے گا۔ ایران کے ساتھ مثبت مذاکرات جاری ہیں، یہ مذاکرات کسی نتائج پر پہنچ سکتے ہیں۔ آبنائے ہرمز میں حالات تاحال کشیدہ، متحدہ عرب امارات میں ساحل کے قریب تیل بردار بحری جہاز پر ڈرون سے حملہ۔ واقعہ فجیرہ سے تقریباً 78 نوٹیکل میل شمال میں پیش آیا، تاہم تمام عملہ محفوظ رہا۔ حکام کا بحری جہازوں کو علاقے میں احتیاط کا مشورہ۔ برطانوی میری ٹائم نے ہدایت کی ہے کہ بحری جہاز محفوظ نیویگیشن کو یقینی بنانے کے لیے عمانی حکام سے VHF چینل 16 کے ذریعے رابطہ رکھیں اور ٹریفک سپریشن اسکیم کے بجائے عمان کی علاقائی سمندری حدود کے جنوبی راستے کو ترجیح دیں تاکہ ممکنہ خطرات سے بچا جا سکے۔ آبنائے ہرمز میں امریکی مداخلت کو جنگ بندی کی خلاف ورزی تصور کیا جائے گا۔ ایرانی نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سربراہ ابراہیم عزیزی کا رد عمل، کہتے ہیں آبنائے ہرمز اور خلیج فارس کا انتظام ٹرمپ کے فریب دینے والے بیانات سے نہیں ہوگا۔ آبنائے ہرمز اور خلیج فارس کے معاملات میں بیان بازی کی کوئی گنجائش نہیں۔ امریکہ نے قبضے میں لیا گیا ایرانی بحری جہاز عملے سمیت پاکستان پہنچا دیا۔ امریکی سینٹ کوم کی تصدیق، جہاز کو پاکستان کے راستے واپس ایران بھیجا جائے گا۔ امریکی میڈیا کے مطابق ویتوسکا پر موجود 22 افراد کو پاکستان منتقل کیا۔ ترجمان پاکستان دفتر خارجہ کا کہنا ہے ایرانی عملے کو آج ایران کے حوالے کیا جائے گا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا ایرانی ہم منصب عباس عراقچی سے رابطہ، خطے کی صورتحال پر گفتگو۔ عباس عراقچی نے پاکستان کی ثالثی کی کوششوں کو سراہتے ہوئے مخلص اور تعمیری قرار دیا۔ اسحاق ڈار نے کہا، مذاکرات اور سفارتکاری ہی مسائل کا واحد حل ہے۔ دونوں وزرائے خارجہ کا پاک ایران تعلقات مزید مضبوط بنانے پر زور، خطے میں کشیدگی کم کرنے پر اتفاق۔ ایران میں اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد سے تعلق اور پرتشدد سرگرمیوں میں ملوث 3 ملزمان کو سزائے موت دے دی گئی۔ سرکاری میڈیا کے مطابق ملزمان پر مشہد شہر میں سیکیورٹی اہلکار کے قتل، سرکاری اور نجی املاک کو نقصان پہنچانے اور ہنگامہ آرائی کی قیادت کرنے جیسے سنگین الزامات تھے۔ متحدہ عرب امارات کی اوپیک تنظیم سے علیحدگی کے بعد رکن ممالک کا بڑا فیصلہ۔ سعودی عرب، روس، عراق، کویت، قازقستان، الجزائر اور عمان سمیت 7 رکن ممالک جون 2026 سے اپنی یومیہ تیل کی پیداوار 1,88,000 بیرل مزید بڑھائیں گے۔ اقدام کا مقصد تیل کی عالمی منڈی کو مستحکم رکھنے کے لیے پیداواری صلاحیت برقرار رکھنا ہے۔ پشاور زلمی حیدرآباد کو ہرا کر PSL کے کنگز مین بن گئے۔ ونر ٹیم کا جشن، شاندار آتش بازی کی گئی۔ 11ویں ایڈیشن کے فائنل میں حیدرآباد کنگز مین کو 5 وکٹوں سے شکست دے کر دوسری بار ٹائٹل اپنے نام کیا۔ 130 رنز کا ہدف 16ویں اوور میں حاصل کیا۔ حیدرآباد کے بلے باز اہم میچ میں لڑکھڑا گئے، 7 بیٹسمین ڈبل فیگر میں بھی نہ جا سکے۔ سائم ایوب 54 رنز کے ساتھ نمایاں، کپتان لبوشین 20، عثمان خان 8، عرفان خان 1 رنز بنا کر چلتے بنے۔ گلین میکسویل بغیر کھاتا کھولے روانہ، کوشال پریرا 1، حسن خان 12 رنز بنا سکے۔ زلمی کی بیٹنگ لائن مشکلات کے بعد سنبھل گئی۔ ہارڈی کی آل راؤنڈر پرفارمنس 4 وکٹیں لیں اور 56 رنز بنائے۔ عبد الصمد کی 48 رنز کی ذمہ دارانہ اننگز، بابر اعظم بغیر رنز بنائے آؤٹ ہوئے۔ محسن نقوی کا اگلے سال PSL میں نئے وینیوز شامل کرنے کا اعلان۔ چیئرمین PCB محسن نقوی نے میڈیا سے گفتگو میں کہا، زندہ دلانے لاہور کی کرکٹ سے محبت دیکھ کر بہت متاثر ہوا۔ شائقین کرکٹ نے دونوں ٹیمز کو دل کھول کر داد دی اور کھیل کو بھرپور انجوائے کیا۔ لاہور کے شہریوں نے ثابت کر دیا کہ وہ کرکٹ کے کھیل سے والہانہ لگاؤ رکھتے ہیں۔ چیئرمین PCB نے کہا، وزیر اعظم سے کراؤڈ کی اجازت لینا مشکل تھا۔ وزیر اعظم چاہتے تھے کہ پیٹرول کا کم سے کم استعمال ہو، لیکن ان کی اپنی دلچسپی بھی اجازت دینے میں تھی۔ PSL 12 اس PSL سے بھی بڑا اور اچھا ہوگا۔
मार्का हक और ऑपरेशन बुनियानुल मुरसूस में फतह का 1 साल मुकम्मल। गंडा सिंह बॉर्डर कसूर में शानदार तकरीब का इनेकाद। कौमी जज्बे से सरशार हजारों तलबा, असातिज़ा, वकला, पुलिस, सिविल मुलाज़मीन और आम शहरियों की शिरकत। शुरका के सब सिलाली पाकिस्तानी परचम थामे मुल्क और पाक फौज के हक में नारे। नौजवानों ने कहा कि भारत के खिलाफ पाकिस्तान की कामयाबी को दुनिया हमेशा याद रखेगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ट्रांसफर होने वाले जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने लाहौर हाई कोर्ट में काम का आगाज कर दिया। बच्ची की वालिदा हुमैरा बीबी की दरख्वास्त पर समात। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने 15 साल बच्ची ज़ैनब को रोस्ट्रम पर बुला लिया। इस्तफसार किया कि आप वालिद से मिलना चाहती हो। ज़ैनब ने जवाब दिया, मैं वालिद से कभी नहीं मिलना चाहती, मेरी माँ ने मुझे पाला, वालिद ने 10 साल पहले उन्हें तलाक दी थी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा, कम अज़ कम एक बार तो वालिद से मिल ले, अगर आपको सोचने का एक मौका दे दिया जाए तो कुछ हो सकता है। बच्ची ने जवाब दिया, नहीं, मुझे वालिद से मिलना ही नहीं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए, बच्ची को मुलाकात के लिए कोई फोर्स नहीं करेगा, मुलाकात ना करने पर बच्ची के वारंट जारी नहीं होंगे। लाहौर हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट का बच्ची से बाप की मुलाकात का शेड्यूल जारी करने का फैसला मुअत्तल करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। दरख्वास्त पर कार्रवाई 16 मई तक मुलतवी कर दी गई। 190 मिलियन पाउंड केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। अदालत ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली की दरख्वास्तें गैर मुअस्सर करार दे दी। मरकजी अपीलें 7 मई को समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने महफूज फैसला जारी कर दिया। बानी पीटीआई का एक्स अकाउंट बंद करने की दरखास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया। बानी से सलमान अकरम राजा की मुलाकात ना करवाने पर तौहीन अदालत केस में भी जेल हुकाम से जवाब तलब। केस की समाअत 1 हफ्ते के लिए मुलतवी। पार्टी में है सदाकत, हम ना समझे या हाँ समझे। खुदा का खौफ करें, पार्टी का कोई वास्ता ही नहीं लेने देने का। सदर पीटीआई चौधरी परवेज इलाही की पीपल्स पार्टी में जाने की तरदीद। कहा, पीपल्स पार्टी का मेरे मामले से क्या वास्ता, मैं पीटीआई का सदर हूं, मैं सियासत में मुतहर्रिक हूं, लोगों से मुलाकातें कर रहा हूं। कराची हब नदी में डूबने वाले 3 नौजवानों की नमाज जनाजा अदा। 21 साल हारिस, 20 साल हुजैफा और 18 साल अदीब शामिल। नमाज जनाजा में इलाका मकीनों की बड़ी तादाद में शिरकत। डूबने वाले तीनों नौजवान दोस्त थे। गुज़श्ता रोज़ 4 दोस्त पिकनिक मनाने हब नदी गए थे। एक डूबा तो दूसरे ने उसे बचाने के लिए छलांग लगा दी।